کیا یہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ کیسے وہ ممکن ہوا کہ تہران کے اندر اسرائیل نے اپنے بیسز بنائے، وہاں پہ انہوں نے پوری تیاریاں کی اور اندر سے ہی شروع میں یہ اٹیک کیے؟ ایران کو پتہ نہیں چلا کہ تہران میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، موساد کی یہ پہلی کارروائی نہیں ہے، یہ اس کے لمبی تاریخ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد موساد اور CIA کے گٹھ جوڑ ہمیشہ رہی ہے، اور یہ سلسلہ مڈل ایسٹ میں ٹینشن کریٹ ہونے کے بعد اسرائیل نے یہ منصوبہ بندی میں مزید اضافہ کر دیا کہ اپنے ایجنٹس اور اپنے نیٹ ورک بڑھائے جائیں، اور گزشتہ روز کے بھی یہی ایک انہی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انفارچونیٹلی اس جنگ میں ایران تو ہر طرف سے چیزوں کا خیال پہلے بھی رکھا تھا، اور اب بھی آنے والے دن آئی ایم شیور اسرائیل کی جو یہ دھمکیاں ہیں کہ سو کال راستہ ہموار ہو گیا ہے ایران کو مزید ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں نہیں سمجھتا ایسے چھوٹی چھوٹی جارحیت سے ان کے حوصلہ پست ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، آج ٹھیک ہے دوسروں نے لے لیے۔ جی رضا صاحب، جنرل صاحب آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل جو حملہ ہوا ہے، مسلم دنیا اگر اس میں متحد نہیں ہوئی تو سب کی باری آئے گی، اور یہ بات اب بڑی لوگ پرانی چیزیں بھی نکال رہے ہیں کہ ایران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، پھر پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان، جب ابھی نندن والا جو واقعہ ہوا تھا، اس سے بھی اسرائیلی تیاریوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے الرٹ ہے، تو یہ پاکستان کو ضروری ہے کہ اس سے کوئی پریکاشنری میجرز لے؟ جی، پاکستان کے لیے تو صاف ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا میرے بھائی نے بھی کہ ہندوستان اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے ویری ویل نون ہے، اسپیشلی جو یہ اکوپمنٹ ان کا ہے اسرائیلیوں کا، وہ استعمال کرتے ہیں، انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں، اور ان کے آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ کار بھی ایک جیسے ہیں، تو جس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ جو بھی جھڑپ ہوتی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس میں وہ بھی ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائک کے لیے جائیں گے، یعنی کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز ان کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے جو کچھ وہ سیکھتے ہیں اسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے تو درست، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بہت دیر سے کہی ہے، کیونکہ جب یہ عرب اسپرنگ چلا تھا تو مجھ جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ باری باری سب کا آگے آئیں گے تو آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، بلکہ یہاں میرے رانی بھائی بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب حماس بھیڑا اسرائیل کے ساتھ تو ویسٹ بینک والے خاموش رہے، اپنی باری کا انتظار کرتے رہے، جب ان کی باری آئی تو لبنان والے خاموش رہے، حزب اللہ خاموش رہا، اپنی باری کا انتظار کرتا رہا، جب حزب اللہ کے اوپر ہوا تو سیریا خاموش رہا، اپنی باری کا انتظار کرتا رہا، ایران نے بھی انتظار کیا، تو یہ شاید ہماری سرشت میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری باری نہیں آئے گی، لیکن چلے دیر آئے درست آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔